بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم مس نازش فرام پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو لازمی برائے جماعت نہم کی کتاب میں سے آج ہم برائے ہشتم کے لیے دوسرا لیکچر پڑھیں گے. ہمارا دوسرا لیکچر ڈرامہ آرام و سکون ہے. یہ سبق آرام و سکون اس کتاب کا نواں سبق ہے. اس کے ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج ہیں. ہم پہلے مصنف کا تعارفی صفحہ پڑھیں گے اور پھر سبق کی طرف آئیں گے. امتیاز علی تاج ولادت 1900 وفات 1970. سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شمس العلماء مولوی ممتاز علی اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا. تاج صاحب نے لاہور میں تعلیم پائی. علمی اور ادبی ذوق انہیں ورثے میں ملا تھا. ان کے والد اور والدہ کا اس ذوق کی پرورش میں بڑا ہاتھ تھا. زمانۂ طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا جو ادبی اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا. گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامٹک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی. انہوں نے انگریزی ڈرامے کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے فنی امور سے آگاہی حاصل کی. وہ ڈرامے ہی کے ہو کر رہ گئے. 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے اور فنی اعتبار سے اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں. تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں. انہوں نے کئی ڈراموں، ناولوں اور افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ چچا چھکن مزاح کے میدان میں ان کی بہترین تصنیف ہے. تاج صاحب کا انداز تحریر سلیس اور رواں ہے. ہر بات بے تکلفانہ کہتے ہیں. انہوں نے اپنے ڈراموں میں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی تصادم، حیرت، خود کلامی اور کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے. ان کے بعض ڈرامے اور کہانیاں انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں مگر ان میں کمال یہ ہے کہ وہ اس خوبصورتی سے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ ترجمہ یا اخذ شدہ معلوم نہیں ہوتے. ان کا چھوٹا بڑا ہر کردار اپنی انفرادیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں جیتا جاگتا نظر آتا ہے. تاج صاحب کا اسلوب نثر نگاری کا شاہکار ہے. وہ 19 اپریل 1970 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لاہور میں دفن ہوئے. اس ڈرامے میں ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج بیگم صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے قارئین تک پہنچانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں سے لاشعوری طور پر ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور خود ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے دوسرا بندہ کتنی تکلیف میں ہے. بیگم صاحبہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑھاتی جاتی ہیں اور نوکر سے بھی بعض ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس سے اس کے شوہر کے آرام میں خلل پڑتا ہے مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کس قدر تکلیف میں ہے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے. میں اس سبق کا خلاصہ پڑھوں گی اور آپ نے یہ سبق اپنے گھر میں پڑھ کر سوالات، اس کی مشق وغیرہ سب کچھ حل کرنا ہے. اس ڈرامے میں ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج خواتین کی شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ڈرامے میں ایک شوہر ایک دفتر میں کام کرتے ہیں. شب و روز محنت کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور ڈاکٹر انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور خاص طور پر ان کی بیگم کو ہدایت کرتا ہے کہ ان کو دوا کی نہیں بلکہ آرام کی ضرورت ہے. اگر یہ تھوڑا سا بھی آرام کریں گے تو ان کی صحت بہتر ہو جائے گی. اور بیگم صاحبہ اس جواب میں ڈاکٹر کو یقین دلاتی ہیں کہ میں ان کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھوں گی. اب بیگم لاشعوری طور پر ان کی پرواہ کرتے ہوئے ایسی باتیں اور کام کرتی ہیں جس سے شوہر کے آرام میں خلل پڑتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کے نوکروں کو مسلسل روکتی رہتی ہیں، بچوں کو ڈانٹتی پیٹتی رہتی ہیں، چوٹ لگنے پر تیز تیز آوازیں نکالتی ہیں، پڑوس میں شور شرابے کی آوازیں آتی ہیں
مختصراً یہ قصہ مختصراً کرنے کی بجائے بات کو ہر وقت بڑھاتی رہتی ہیں، لہٰذا ان باتوں سے تنگ آ کر شوہر آرام و سکون کے لیے دفتر چلا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ آپ نے اب خود پڑھنا ہے اور ہم اس کی مشق کریں گے۔ اب صفحہ نمبر 80 پر اس کی مشق موجود ہے۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کیا ہدایت دیں؟ صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون کیوں نہ مل سکا؟ صاحب خانہ نے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی؟ اس ڈرامے سے بیگم صاحبہ کی شخصیت کے کون کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ اب سوال نمبر 5 ہے، مذکر استعمال ہونے والے اور مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ الگ الگ کریں۔ جیسے ہم مذکر مؤنث جیسے امی ابو، دادا دادی، نانا نانی لکھتے آئے ہیں، اس طرح الفاظوں میں بھی ہمارے مذکر اور مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے آرام، تاکید، وعدہ، ضرورت، مہربانی، خاموشی، درد، پیغام، قیامت۔ ہمارا پہلا لفظ جو ہے آرام، اب میں اس آرام کا جملہ بناؤں گی۔ میں نے آرام کیا، میں نے آرام کیا۔ اب کیا جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے، میں نے اس کے لیے الگ کالم بنا کر مذکر کا اس لفظ کو مذکر میں لکھوں گی۔ اب یہاں پہ تاکید دوسرا لفظ ہے، تاکید۔ اب ابو نے تاکید فرمائی، فرمائی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، تو میں نے دوسرا کالم مؤنث کا بنا کر اس لفظ کو وہاں لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سارے الفاظ الگ الگ کر کے مذکر اور مؤنث کالم میں لکھنے ہیں۔ اچھا، دوسری ہے ہمارے پاس محاورے کی تعریف۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو اور جس کے حقیقی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً قسم کھانا، دل سے اترنا، سر پر چڑھنا وغیرہ۔ کوئی سے 5 محاورے لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اب آپ نے 5 محاورے اپنی پسند کے لینے ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے اور آپ نے ان 5 محاوروں کے جملے بنانے ہیں۔ نمبر 7 ہے، خالی جگہوں میں درست حروف کا استعمال کریں۔ ہم خالی جگہ پر لکھتے ہیں، اب ہم نے یہاں پہ حروف کا استعمال کرنا ہے۔ حسان نے نعمان سے کہا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سے۔ اسی طرح آپ نے یہ خالی جگہ پڑھنی ہے اور مناسب لفظوں سے، حروف سے ان کو فل کرنا ہے۔ میں نے اس ڈرامے کا خلاصہ آپ کے لیے پڑھا تھا، آپ نے اس جیسا اپنے الفاظ میں پڑھنے کے بعد اس ڈرامے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پڑھایا گیا سبق آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ اس کا کام اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ شکریہ۔